یہ احساس اپنے وجود میں جگائے رکھنا کہ تیرا امام زمانہ تیرے ساتھ ہے، اللہ کی آنکھ کو ناظر ماننا۔ دوسری صفت جو میرے امام نے علی ابن مہزیار کو بھی بتائی، 17 سال یا 18 سال بحث اس پر نہیں ہے، کئی سال حج پہ گیا تاکہ اسے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، ہر سال جاتا روتا لیکن حجت خدا کی زیارت نہ ہوتی، تھک گیا۔ آدمی کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، اب دقیق نہیں پتا، کچھ 22 سال کہتے ہیں، کچھ 17 سال کہتے ہیں، بہرحال لمبا عرصہ حج پہ گیا۔ آخری سال جب حج پہ گیا تو تھک گیا، غلاف خانے خدا کو پکڑ پکڑ کے رو رو کے کہنے لگا، آئے خدا تم نے اپنے ولی کو کیوں چھپایا ہے؟ کیوں امام زمانہ مجھے نظر نہیں آتا؟ اتنے سالوں سے آ رہا ہوں۔ کہتا پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن مہزیار اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے حجت خدا کو تجھ سے چھپایا ہوا ہے۔ مڑ کے دیکھا ایک حسین بندہ، کا کون ہوگا؟ قاصد ہوں امام زمانہ کا، چل مولا سے ملنے کے لیے۔ کہتا ایک لمبا سفر طے کیا، ایک صحرا میں پہنچے، صحرا میں خیمہ تھا، سبز رنگ کا نور اس خیمے سے باہر نکل رہا تھا۔ کہا رک جا، اندر جاؤں گا، اجازت ملے گی تو تجھے لے کر جاؤں گا۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے اتنے سالوں کا انتظار ایک طرف، لیکن یہ 10 منٹ کا انتظار دوسری طرف۔ اب سوچ رہا تھا یہاں تک آنے کے بعد اگر مولا یہ بولے میں ملنا نہیں چاہتا تو علی ابن مہزیار کیا گزرے گی تیرے اوپر؟ کہتے ہیں اس کے چہرے پہ مسکان تھی، کہ مبارک ہو، امام نے اذن دیا ہے، اندر آ۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے خیمے کا پردہ ہٹایا، اندر گیا، ایک بڑا خیمہ تھا، زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا، ریتی تھی، اور اس ریتی پہ کچھ تکیے پڑے ہوئے تھے، اور خیمے کے بیچ میں ایک باریک سا پردہ تھا، پردے کے پیچھے فرزند زہرا بیٹھے ہوئے تھے۔ اشارہ کیا کہ بیٹھ جا، زانوئے ادب لگا کے بیٹھا، سلام کیا، جواب ملا۔ پہلا جملہ جو میرے امام نے کہا کہ علی ابن مہزیار اتنے سالوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، دیر کیوں کی آنے میں؟ کہتا تعجب سے کہا آقا اتنے سالوں سے تو میں آ رہا تھا، آپ نہیں مل رہے تھے، خانہ خدا گواہے میں آتا تھا، کعبے کا غلاف گواہے میں آتا تھا، کبھی عرفہ میں، کبھی منی میں، کبھی طواف کے دوران مولا آنکھیں ترستی تھی کہ آپ کی زیارت ہو جائے۔ علی ابن مہزیار ہمارے شیعوں میں 2 عادتیں ہیں، اگر یہ عادت نہ ہو تو ہم کب کی اپنی زیارت انہیں کرا دیں۔ پہلی عادت، جتنی ان کو اپنے دنیا کی پرواہ ہے اتنی آخرت کی پرواہ نہیں۔ جتنا دنیا کے لیے تک و دو کرتے ہیں 10% بھی بندہ اپنی آخرت کے لیے اتنا کرے۔ فوراً کہا مولا یہ صفت تو میرے اندر نہیں، آپ جانتے ہیں میں اپنی آخرت کی بڑی پرواہ کرتا ہوں۔ کہ سچ کہہ رہے علی ابن مہزیار۔ دوسری صفت قطع رحم، یہ ایک دوسرے سے اتنے ناراض رہتے ہیں، اتنی لڑائیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دل خون ہے اور ہم اپنی ملاقات نہیں کراتے۔ میں نے کہا مولا یہ صفت بھی میرے اندر نہیں ہے۔ علی ابن مہزیار ہے، اگر یہ صفت تیرے اندر نہ ہوتی ہم پہلے ہی حج پہ تجھے اپنی زیارت کرا دیتے۔ کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا اتنے سال سے جب تو آ رہا تھا اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، جب تو سگے رشتے سے قطع رحم کرے گا مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں اپنی ملاقات تجھے کراؤں۔ اور ہم نے جب تیری بے چینی اور تیری آتش اور تیری پیاس دیکھی کہ بار بار آ رہا لیکن متوجہ نہیں ہے کہ زیارت کیوں نہیں ہو رہی، آتے ہوئے اس بار ہم نے تیرے دل میں ڈالا جب تو بہن سے مل کے آیا وہاں بہن سے ملا، یہاں حجت خدا تجھ سے ملنے آیا۔ خوف خدا کی دوسری نشانی، فرمایا من یؤذی جارہ، صلہ رحم کی بات نہیں، ایک درجہ اور اوپر ہے۔ فرمایا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمسایہ یہودی بھی ہو تو تکلیف دینا جائز نہیں، کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کا ہو۔ فرمایا اس بندے میں خوف خدا ہے ہی نہیں جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے، جو مومن کو تکلیف دے۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ گزر جائیں مومن سے بات نہ کرے، ان دونوں پہ اللہ کی اہل بیت کی لعنت ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کہا مولا غلطی میری نہیں، امام نے کہا تیری نہیں غلطی، بغض کو دل سے نکال، بغضی قلب میں کبھی اہل بیت کی محبت نہیں آتی، نفرت کو دل سے نکال۔ غلطی تیری نہیں، اس کے در پہ چلا جائے، مومن تیری غلطی ہے میں نے معاف کیا، میری غلطی ہے تو معاف کر دے۔
کہ مولا پھر بھی معاف نہ کرے، فرمایا اب تیرے اوپر نہیں ہے، لعنت تیرے سر سے اٹھ گئی، اس کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہ اب سن، جب یہ عمل کر کے، کیونکہ اس عمل میں انسان سب سے پہلے اپنی انا کو مارتا ہے، اپنے نفس کو قتل کرتا ہے۔ یہ جو میں ہے نا، میں معافی مانگوں، یہ میں جب تک نہیں مرتی نا تب تک حجت خدا کی زیارت نہیں ہوتی۔ جس دل میں میں ہے اس دل میں خدا نہیں ہے۔ تیری محبتیں اللہ کی وجہ سے، تیری نفرتیں خدا کی وجہ سے۔ فرمایا جب یہ بول کر اس کے گھر سے واپس آتا ہے، تیرے ہر قدم پہ خدا تیرے نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے، 70 برائیاں مٹاتا ہے۔ اور جب رات کو گھر آ کے سو جاؤ گے، اگر اسی رات تجھے موت آ گئی تو خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ راہ خدا میں جان دینا اور راہ خدا میں اپنی انا کو قتل کرنا، یہ بھی رتبہ شہادت کے مطابق ہے۔ فرمایا جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے مومن ہمسائے کو بھی ناراض نہیں کرتا۔ ارے یہ تو ہمسائے کی بات ہو رہی ہے نا، ہمسائے کی۔ رسول خدا ایک خاتون کو دفن کرنے کے بعد جب لوٹ رہے تھے کہ اللہ نے اسے حبس کیا، اللہ نے اسے قید و بند میں ڈال دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مومنہ نمازی۔ فرمایا اس نے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو غصے میں آ کر ایک کمرے کے اندر بند کیا تھا، خدا نے اس کی سزا کو اسے دکھانے کے لیے اسے وہاں پر بند کر دیا ہے۔ جائے کہ ہم قلب انسان اور قلب مومن کو تکلیف دیں۔ بنی اسرائیل کا عابد ہے، کہتا ہے عبادت کا مزہ ختم ہو گیا۔ ایک بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، ایک لطف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے ایک مزہ آتا ہے، لیکن اچانک آپ دیکھو نماز میں مزہ نہیں، دل نہیں لگ رہا۔ مصلی پہ آئے اور دل کرے جتنا جلدی ہو مصلی سے اٹھوں، جتنا جلدی ہو بس یہ چیز ختم ہو اور میں آگے بڑھوں، لطف نہ آئے۔ ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھو تو آنکھیں بارش کی طرح آنسو بہاتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ نہیں، دعا ختم ہو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ عباد اللہ، عباد الصالحین جب یہ کیفیت اپنے وجود میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یقیناً ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہتا مصلی پہ بیٹھ کے اتنا رویا خدایا، اب وہ لذت عبادت میں کیوں نہیں آ رہی؟ اب تیری مناجات میں وہ لذت کیوں نہیں محسوس کر رہا جو ایک عابد، ایک زاہد، ایک صالح بندے کو محسوس ہونی چاہیے؟ اب عبادت کھوکھلی ہو گئی ہے پروردگارا۔ اور معصوم کا فرمان خدا بندوں کو سمجھانے کے لیے خواب کے اندر اشارے دیتا ہے، کہتا سو گیا خواب کے عالم میں ایک فرشتے کو دیکھ۔ کہنے لگا کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے کہ عبادت میں مزہ نہیں آ رہا؟ کہتا شکا عنک عصفور، اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی۔ مومن کی شکایت کہاں، اللہ کی دربار میں ایک چڑیا نے تیری شکایت کی ہے۔ نیند سے اٹھا، سوچنے لگا میں نے کب کس چڑیا کو تکلیف دی۔ یعنی یہ عباد اللہ اتنے محتاط ہوتے تھے کہ بندوں کو تکلیف نہ دیں۔ جب بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے تو خدا کی سینسٹی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اب اسے یاد آیا کہ ایک دن ایک چڑیا گھر کی کھڑکی پہ بیٹھی تھی، میرے بچے نے کہا کہ بابا اسے اندر لاؤ میں تھوڑا کھیلوں اس کے ساتھ۔ بچے کو خوش کرنے کے لیے اس بے جان، اس بیچاری چڑیا کو میں نے کھڑکی بند کر دی، کمرے میں لایا، اور بچہ کبھی اس کو ادھر دوڑا رہا تھا کبھی ادھر دوڑا رہا تھا۔ کہا کہ کیوں کہ تو نے اس حیوان کو تکلیف دی ہے، اس تکلیف کے نتیجے میں تیری عبادت سے اپنی لذت کو چھین لوں گا۔ اب بندہ بہن کو تکلیف دے، بھائی کو تکلیف دے، اپنے جملے سے کسی مومن کو تکلیف دے، ہاں لذت ملے گی عبادت میں، لذت ملے گی مناجات پروردگار عالم۔ فرمایا اگر خوف خدا کی پہلی نشانی اللہ کو ناظر مانے، خوف خدا کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر یہ تکلیف دیتا ہے اپنے ہمسایوں کو تو سمجھو اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔